خدائی سلسلے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کے حصہ دوئم کی جانب۔ میں گھر پہنچا، اہلیہ کو کہا کہ میرا امتحان اللہ کے حکم سے پاس ہو جائے گا۔ رات دیر تک پڑھتا رہا اور صبح جلدی ہسپتال چلا گیا۔ بابا جی کے لیے فروٹ اور جوس لیا۔ ہسپتال داخل ہوا تو میرا دوست ڈاکٹر حماد میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے امتحان میں آنے والی کچھ چیزیں دکھانے انڈوسکوپی لے گیا۔ ہمیں 12 بج گئے۔ واپسی میں نے جوس فروٹ اٹھایا اور اوپر پہنچا۔ بابا جی کے پاس پہنچا تو ان کے اوپر سفید چادر تھی اور وہ پرسکون لیٹے ہوئے تھے۔ ساتھ والے بستر پر لیٹا مریض مجھے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، فجر سے بار بار آپ کا پوچھ رہے تھے، آپ کو فون خود ملانے کی کوشش بھی کی، بس ابھی آپ کے آنے سے 10 منٹ پہلے یہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اپنے میڈیکل کے 13 سالہ کیریئر میں پہلی بار کسی مریض کی وفات پر اس کے بستر پر کھڑا ہو کر بے اختیار رویا اور بہت رویا۔ وہ شخص مجھ سے جاتے جاتے ہم کلام ہو کر کچھ کہنا چاہتا تھا اور قدرت اس کو روک رہی تھی۔ یہ وجدانیت کا عجب عالم تھا۔ میں نے بابا جی کا ہاتھ پکڑا تو مجھے جنبش کا احساس ہوا۔ وہ شخص مجھ سے مخاطب ہوا، اس کی روح مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اب وہ آس پاس بھٹک تو رہی تھی مگر اپنا احساس کھو چکی تھی۔ وہ جس جسم سے مجھ سے مخاطب ہوئی تھی وہ جسم اسے آزاد کر چکا تھا۔ مجھے ایسا لگا وہ طاقت جس نے مجھے اس بابا جی کے اتنا قریب آنے کے لیے مجبور کیا، وہی مجھے اس کے آخری دن ان سے ملنے سے روکتی رہی۔ کیا میں کسی ایسے راز کی حد کو چھو رہا تھا جو پردہ تھا؟ کیا میں عشق مجازی کی منزل سے عشق حقیقی تک پہنچ کر واپس لوٹا تھا؟ جو روح مجھ سے ہم کلام ہوئی تھی، کیا وہ خدا کا کوئی روپ تھا؟ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ چند دن بعد کورونا پھیل گیا، ہر طرف لاک ڈاؤن ہو گیا اور میں اسی میں اپنی ٹرانسپلانٹ ہیپاٹولوجی کی فیلوشپ کرنے گمبٹ سنگھ آ گیا۔ یہ ایک انتہائی پسماندہ علاقہ تھا اور یہاں تنہائی اور مصروفیت کی زندگی تھی جس میں وقت کے ساتھ گم ہو گیا۔ اس واقعے کے 5 ماہ بعد وقت ظہر مسجد میں تھیوری کا رزلٹ آیا اور میں پاس ہو گیا۔ اس کے 2 ماہ بعد کلینیکل کی تیاری کے لیے میں پھر راولپنڈی MH آ گیا۔ اس وارڈ میں 1.5 ماہ ڈاکٹر حماد اور ڈاکٹر فیصل کے ساتھ تیاری کرتا رہا اور پھر ایک روز مجھے پریشانی کے عالم مجھے اسی اسپتال کی ایک دیوار پر بابا جی کا وہ چہرہ دکھائی دیا جو کہہ رہا تھا، اللہ صلہ دے گا۔ میں نے حماد اور فیصل کو وقت سے پہلے بتا دیا تھا کہ اس بار ہم تینوں فیلو بن رہے ہیں۔ ہم تینوں پاس ہو گئے اور اس امتحان کا سب سے حیران کن پہلو یہ تھا کہ مجھے امتحان میں آنے والا مریض اسی بستر پر وارڈ میں داخل تھا جس پر 8 ماہ پہلے بابا جی کا انتقال ہوا تھا۔ آج جب گمبٹ کی تاریک راتوں میں ریگستان کے بیچوں بیچ عالم تنہائی میں روڈی میرے سامنے وہ چہرہ آتا ہے، مجھے وہ آنکھیں یاد آتی ہیں، مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے جسے دیکھا ہے وہ خدا کا روپ تھا۔ یہ روپ اس وقت بھی تھا جب میں نے مجاز کا عشق کیا تھا۔ وہ لا حاصل ہوا تھا اور رب نے مجھ سے بہت اچھے کا وعدہ کر کے مجھے اہلیہ ڈاکٹر نازش اور بیٹی آئرہ تحفے میں دی۔ وہ روپ اس وقت بھی تھا کہ جب چین تیاخ چند میں والد کا جگر ٹرانسپلانٹ تھا اور میں برف کے دریا پر سجدوں میں ان کی صحت یابی کی دعا کرتا تھا کہ جہاں ایک بوڑھی چینی عورت نے مجھے اس دریا پر دلاسا دیا تھا۔ وہ روپ اس وقت بھی تھا جب میں میدا اور جگر میں ریزیڈنسی کے لیے پریشان تھا کہ کلر کہار کے ایک ٹرمینل پر ایک فقیر نے مجھے دعا دی، بیڑے پار۔ وہ روپ اس وقت بھی تھا جب اہلیہ کا تبادلہ کرانا تھا اور ایک بوڑھا فقیر فائل ہاتھ میں تھام کر لے گیا تھا، اس کا کام کر دو، رب کا حکم ہے۔ میں نے کس موقع پر اور کہاں رب کے احساس کو محسوس نہیں کیا؟ میں نے زندگی ڈوبتی کشتی میں کتنی بار معجزے نہیں دیکھے؟ میں نے رب کو ہر سو دیکھا ہے، ہر جا دیکھا ہے۔ میرے اندر بھی پھونکی روح اسی کی ہے۔ یہ روح اس کے طواف میں جاتی ہے اور وہ ہر بار پلٹ کر اس کی خبر لینے آتا ہے۔ یہ اس سے مخاطب ہوتی ہے، یہ براہ راست اس سے بات کرتی ہے، یہ میرے جسم سے نکل کر اس سے ہم کلام ہوتی ہے۔ یہ اپنے مکان کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اس کو اس بات کا احساس بھی دلاتی ہے کہ اس کی اصل منزل اس کی اصل ہے۔ وہ اصل جو بار بار اس کا پتہ لینے آتی ہے۔ میں جسم میں بسی روح سے اس عشق کو عشق مجازی کا نام دے دوں تو اس روح کے اپنے اصلی سے عشق کو کیا نام دوں؟ کیا روح سے روح کا یہ جوڑ عشق حقیقی ہے؟ کیا یہ وجدانیت کے سلسلے ہیں؟ کیا بابا جی کی آنکھوں میں نے جو دیکھا تھا وہ خدا کا کوئی روپ تھا؟ جس لمحے وہ روح ان سلسلوں سے آزاد اس کی طرف بار بار مجھے لے کر جاتی تو وہ میرے رب کا بلاوا تھا۔ یہ سب خدائی سلسلے ہیں۔
اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔